السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے سمندر کی دلکش پریاں۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والے مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے ہاں پریاں آ کر نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا سمندر کا ایلچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، ہم یہیں خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سر ہلا کر کہنے لگی، یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلے کرتے جانور چھوڑ کر ہم کہیں جانا نہیں گوارا کرتے۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب سے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں رہ گئی تھی۔ آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ایک حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئی اور کہنے لگی، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں اور بالیوں سے باہر نکلیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے اور چوڑے گہرے سمندر کا کیا ہی کہنا۔ ہمارے اچھلنے، کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینکا جیسے جانوروں کے سوا کیا رکھا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر اور کیا تمنا ہو سکتی ہے کہ ہم سمندر کی پریاں بن کر جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گی۔ دوسرے اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھنا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا کریں گی اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کریں گے۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ معمولی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورت تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی، اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا، ان کی عرض بھی قبول ہو گئی اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی حکومت ملی۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچی تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئیں کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔ اب تک وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا
اور جسے سمندر کی سطح پر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھے، امن و امان پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں اور وہ کبھی تھکتی نہیں، اس لیے مصروف ہو کر وہ اتنی خوش ہوئیں کہ پورے 1 مہینے تک چاندنی رات میں بھی کھیلنے کودنے کے لیے سمندر کے کنارے پر نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئی اور کوئی پری باہر نہیں آئی تو آخر کار بادشاہ کو فکر ہوئی، کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آئیں؟ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، ان کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا بہت افسوس ہے۔ ہم کو یہاں آ کر اتنی خوشی اور اس قدر مصروفیت رہی کہ معلوم نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور حاضر ہوں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا اور جب انہوں نے سمندر کی تہہ کے عجیب و غریب حالات اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور تمام درباری پریاں حیران رہ گئی اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بڑی اچھی اور نیک دل پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ چونکہ تمہاری مصروفیت بہت زیادہ ہے اور تمہارا رہنا بھی ٹھہراؤ دور دراز، اس لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بنا لو اور لہروں کے نیچے اپنی سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندان میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے، تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں خوش ہو گئیں، انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت بھی مل گئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر کی تہہ میں پہنچتے ہی پریوں نے محل کا ڈول ڈال دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کے در و دیوار چمکیلی سیب کے تھے اور اس کی چھتیں سفید باریک چاندنی جیسی ریت کی تھیں۔ دیواروں پر رنگ رنگ کے نازک نازک سمندری بیلیں چڑھی ہوئی تھی، کہیں سرخ، کہیں سبزی مائل زرد تو کہیں کرمزی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی رنگ کی آرائش، تخت شاہی اور دربار کی نشستیں عنبر کی، تاج بڑے بڑے موتیوں کا۔ سفید محل کے چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے آراستہ باغات تھے، جگہ جگہ فوارے جو رات دن چلا کرتے۔ رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی پھرتی، اور جہاں ہر وقت اجانے کی ضرورت تھی وہاں ان شعلہ نکالنے والی مچھلیوں کو سمندری بیلوں سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ ٹیمپو کا کام دے۔ محل کی گھرداری کا انتظام پرانے کیڑوں کے سپرد تھا جو اندر یا باہر برابر پھرتے رہتے اور صفائی ستھرائی وغیرہ کے کام اس قدر مستعدی کے ساتھ انجام دیتے کہ سینکڑوں لونڈیاں باندیاں بھی نہ کر سکتی، کیونکہ سونے کے علاوہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کیے جاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ بیٹھتے۔ کیکڑوں کی نہایت خوبصورت اور نرالی وردیاں بنائی گئی تھیں، ان کی پشتوں پر خوشنما رنگوں کا سمندری سبزہ لگا دیا گیا تھا۔ انہیں اپنی تمام عمر میں کبھی ایسا اچھا زمانہ نہیں ملا تھا، ان کی پرانی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ آدمیوں کو چمٹنا اور شرارت کرنا قطعی بھول گئے تھے۔ پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بہت بہتر بنا دیا تھا۔ محل اب ہر طرح سے آراستہ اور نئے بادشاہ کے قابل ہو گیا تھا۔ آخر کار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھی، سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ جوش میں غوطے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی منائی سوائے کیکڑوں کے، جو قدرتاً کام کرنے کے لیے ایسے عادی تھے کہ بیکار رہنا ان کے لیے عذاب تھا۔ دعوت بھی اسٹارٹ کی ہوئی کہ نہ ایسا سلیقہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ پریوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھی وہ بادشاہ کی وزیر مقرر ہوئی، اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک سے نیک کم عمر پریاں ملکہ کی خدمت کار بنائی گئیں۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جتنی خوبصورت شکل ہوگی اسی قدر خوش اخلاق اور سلیقہ شعار بھی ہوگی۔
اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت میں رہنے کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو وہاں جتنے ایک باچاہت میں کام ہوا کرتے تھے اتنے ہی یہاں بھی کام کرتے تھے۔ وہ اپنی عملداری میں دورہ کرتے تھے کہ کہیں ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شارک اور دوسری مچھلیاں ضعیف اور کمزور مچھلیوں کے ساتھ تو شرارت نہیں کرتی، یا دوسری مخلوق کا حد سے زیادہ تو خون نہیں کرتی۔ سمندر کے اژدھے اپنے آپے سے تو باہر نہیں ہیں کہیں، کنڈلی ٹنڈلی مار کر دوسروں کا راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان باتوں کے سوا یہ کام بھی تھا کہ جانوروں کے جھگڑوں کا تصفیہ کریں اور پریوں میں سے جو کام میں سست ہو یا شرارتی ہو اس کو سزا دیں۔ اچھا، ان کا سزا کا کیا طریقہ تھا؟ پریوں کا سمندر کی مخلوق کو وہ سزا کیا دیتے ہوں گے؟ شریر پریوں کو یہ سزا ملتی کہ رات کو اوپر سمندر کے کنارے جانا اور سنہری ریت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، چٹانوں پر بیٹھنا، اپنے بالوں میں کنگھی کرنا اور گانا بجانا بند، پانی کے اندر پڑی ترسا کریں۔ بدذات جانوروں کی یہ سزا ہوتی کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کیکڑوں کا ہاتھ بٹانے پر مجبور کر دیے جاتے۔ کیکڑے ان کو کیکڑے جیسا سیدھا کر دیتے، پھر ان سے کوئی قصور سرزد نہیں ہوتا۔ شریروں اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی، اسی طرح اچھا کام کرنے والوں اور ظلم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے۔ سب سے بڑا انعام یا صلہ یہ تھا کہ درباریوں میں جگہ دی جاتی۔ وہ بادشاہ کے سمندری سلطنت کے بڑے بڑے دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے اور جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے۔ جب کبھی وحشت ناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کے ساتھ سمندر مملکت پر حملہ آور ہوتی تو پریاں پانی کی بلند سے بلند سطح پر پہنچ جاتی اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھس جانے سے بچانے کے لیے بے انتہا کوشش کرتی۔ پھر اگر ان کی کوشش ناکام رہتی، ڈوبنے والے جہاز ڈوب ہی جاتے، تو پریاں ان ڈوبے ہوئے ملاحوں کو ریت میں دفن کر آتی۔ کبھی کبھی جہاز رہاں اور ملاح بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے۔ انہیں جل پری یا جل منس کہتے اور کبھی ان کو نہیں ستاتے، صرف دیکھتے اور خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ اور یوں سمندر کی پریاں خوشی خوشی سمندر کی تہ میں رہنے لگیں۔